الشیطان، یہ عربی میں بولا جاتا ہے مقاعد الشیطان، شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے فریب کاریاں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں شیطان کے۔ پہلے زمانے میں حضرت علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، روایت میں آیا کہ ایک بہت بڑا نیک شخص تھا، اس کا نام تھا برسیسا عابد۔ برسیسا عابد، بے رے سواد یہ سواد الف، بڑا نیک شخص تھا، ولی کامل، اس زمانے کا بنی اسرائیل کا۔ اب شیطان کا جو سردار ہے اس کا نام ابلیس ہے، یہ ابلیس گرو ہے، باقی سب جو اس کے ذریت اور چیلے ہیں وہ شیاطین ہیں۔ بڑے سردار کا نام ابلیس، تو وہ جو ابلیس تھا، وہ جو سجدہ کرنے سے اکڑ گیا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس۔ تو ایک مرتبہ ابلیس کہتا ہے سارے شیاطین کو جمع کر کے کہ میاں کس خیال میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ جو برسیسا عابد ہے یہ تو ہماری ناک میں دم کر دیا ہے، یہ اپنی عبادت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، پھر اپنے معبد اور عبادت خانے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کے ذریعے ہم کو تنگ کر رہا ہے، اور تم دیکھتے رہتے، کیوں اس کو نہیں بھٹکاتے؟ اس کا انجام کب ہم پہنچائیں گے اس کو اپنے انجام تک؟ تو شیاطین کہتے ہیں کہ آپ خود بتائیں ابلیس کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو ابلیس کہتا ہے کہ تم میں سے اس کو متاثر کرنے کا ارادہ کون کرے گا؟ ایک شیطان عفریت کھڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا ارادہ کر رہا ہوں، میں اس سلسلے میں کامیابی حاصل کر لوں گا، وہ برسیسا عابد کو میں اس کے راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا۔ وہ شیطان اٹھ کر سیدھے سب سے پہلے برسیسا عابد کے پاس نہیں گیا، وہ عابد کے پاس نہیں گیا، اس زمانے کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد یہ جو برسیسا عابد تھا، روایتوں میں آیا برسیسا عابد کی کیفیت یہ تھی، ایک مخلوق کثیر اس کی بارگاہ میں آتی اور اس کی دعا سے شفایاب ہو کر چلی جاتی، ہر بیماری کا علاج اس کے پاس تھا، یہ اللہ نے اس کو کمال عطا کیا تھا، ہر بیماری اور متاثر آدمی کا علاج اس کے پاس ہوتا تھا۔ تو یہ شخص جو شیطان تھا وہ سیدھے بادشاہ کے محل میں داخل ہو کر، وہاں اس کی خوبصورت ترین لڑکی تھی، تو باپ ماں بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، عین محل میں داخل ہونے کے بعد وہ جو خوبصورت ترین لڑکی تھی اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ حاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاگل بنا دیا، پاگل، بچی کو پاگل بنا دیا۔ اس کا معاملہ یہ ہے، نتیجہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ برسیسا عابد یہ اپنی ہدایت کے راستے سے ختم ہو کر یہ جو ولی کامل کے روپ میں ہے، اس کو اس کے منصب سے ہٹا کر اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا جائے۔ تو یہ مقصد تھا، یہ پروگرام تھا۔ تو جب وہ لڑکی پہ حاوی ہوا تو لڑکی اچانک کودنے اور ناچنے لگی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں شیاطین کے اثرات، یہ شیاطین کے اثرات کبھی شیاطین سے کرائے جاتے ہیں، من الجنت والناس، لوگوں کی طرف سے یہ کرائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شیطان خود کسی کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے حاوی ہو کر کرتا ہے۔ تو وہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا، وہ بچی گھومنے لگی۔ تو اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف حاشیے خیال میں باپ کے ڈالتا ہے، شیطان کا کھیل ہے، کسی بھی زاویے سے آ سکتا ہے، کون سا بھی پہلو اختیار کر سکتا ہے۔ باپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ فلاں مقام پر برسیسا عابد ہے، ایک جم غفیر اس کے پاس لگا رہتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرتا ہے، چلو تمہاری لڑکی کو وہاں لے جاؤ۔ برسیسا عابد کے پاس جب بادشاہ بچی کو لے گیا تو برسیسا عابد یہ اتنا پہنچا ہوا شخص تھا کہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اسی لمحہ بچی صحت مند ہو گئی، واپس لا لیا گیا محل۔ واپس لانے کے بعد اب روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ پھر دوبارہ وہ شیطان اس پہ مسلط ہوا، مسلط ہونے کے بعد پھر دوبارہ ذہن میں ڈالا
کہ چلو برسیسہ عابد کے پاس ہی لے جایا جائے اور بچی کو علاج کے لیے وہاں کچھ دن رکھا جائے. یہ پروگرام برسیسہ عابد کے پاس رکھا جائے. رکھنے کے لیے لے جایا گیا. بچی کو چھوڑ کر باپ ماں واپس ہو گئے. بچی انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ہے. برسیسہ عابد نے پہلے تو انکار کیا کہ میں رکھ کے علاج نہیں کر سکتا, دعا کر دوں گا شفا ہوگی. لیکن باپ نے نہیں سنی کہ بچی میں پھر دوبارہ مسلط ہوگا تو کیا کروں, تو چھوڑ کے وہاں چلا گیا. تو اب اس کے بعد برسیسہ عابد کے پاس پھر وہ شیطان ورغلانے کے لیے آیا. اس طرح ورغلانے کے لیے آیا, جس بچی کا علاج تو کر رہا ہے کبھی اس بچی کو تو نے دیکھا بھی ہے؟ پردے میں رہتی تھی, دیکھا بھی ہے. تو یہ کہہ کر بچی سے نقاب اٹھانے لگاتا ہے. برسیسہ عابد دعا کرنے کے خاطر بچی کو جب دیکھتا ہے, جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو پھر برسیسہ عابد کا پورا معاملہ بدل جاتا ہے. بدل جانے کے بعد تباہی کا آغاز ہوا. جب آغاز ہوا تو شیطان نے نہیں چھوڑا, برسیسہ عابد کو لڑکی کے ساتھ متاثر کر دیا. بچی حاملہ بھی ہو گئی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت علامہ سمرقندی فرما رہے. شیطان کے مکر و فریب کے ایک انتہائی عجیب عجیب قسم کے انداز اس کے ضمن میں فرماتے ہیں. مکائد الشیطان میں بچی حاملہ ہو گئی. باپ سمجھ رہا ہے کہ بچی کا علاج جاری ہے, لیکن جب حاملہ ہو گئی برسیسہ عابد کو اپنی ذلت اور رسوائی نظر آنے لگی. تو پھر وہ شیطان ورغلا کے کہتا ہے بچی زندہ رہے گی تو تیرا تقوی, پرہیزگاری, عبادت, شعاری سب متاثر ہو جائے گی, باپ ختم کر دے گا. لہذا تو وقت آنے سے پہلے اس بچی کو قتل کر کے اس کو اسی زمین پہ دفن کر دو. وہ برسیسہ عابد بچی کو ذبح کر دیا. پھر روایت میں آتا ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا گیا. پھر دوسری طرف شیطان وہاں ماں باپ کے پاس جا کر ولغلاتا ہے کہ تمہاری بچی کا علاج نہیں ہوا بلکہ تمہاری بچی کو ذبح کر دیا گیا. ماں باپ آتے ہیں, وقت کا بادشاہ تھا, ہر چیز ہر پروگرام شیطان بناتا ہے. جگہ کا تعین بھی شیطان کرتا ہے, جگہ پہ نشاندہی بھی شیطان کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب باپ لڑکی کی لاش نکال کے دیکھتا ہے تو بچی کا گلا گھونٹا ہوا اور ذبح کیا ہوا پاتا ہے. برسیسہ عابد کو قتل کر دیا جاتا ہے. قتل کرنے کا انداز یہ تھا کہ اس کے سولی پہ چڑھانے کے لیے سارے مملکت اور شہر میں اعلان کیا گیا. مخلوق جمع ہو گئی, سولی کے پندے پہ چڑھایا جا رہا ہے. ایک طرف شیطان انتہائی عابد و زاہد کی شکل میں کھڑا ہے. قرآن میں آیا, قرآن میں شیطان جب کسی سے کوئی گناہ کراتا ہے, جب کوئی گناہ کر کے اپنے برے انجام پہ پہنچنے کے لیے قریب ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ کے کہتا ہے تو نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بری ہوں, میں بیزار, تو نے کر لیا ہے. فقال انی بریء من اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے پہلے تو کہ اے انسان تو کفر کر. جب کفر کر لیتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے کفر سے بری ہوں. شیطان صرف بھٹکانے اور کرانے کے لیے پیدا ہوا ہے, یہ امتحان ہے. تو اس کے بعد جب سولی کے پھندے پہ اس کو چڑھایا جا رہا تھا تو اب تک ایمان سلامت تھا. بھئی عمل کی دنیا لٹ گئی تھی, بھئی عبادت ختم ہو گئی تھی, کیونکہ برسیسہ عابد نے ایسے اعمال برائیاں کر لیے تھے, زیادتیاں کر لیے تھے. اس کے بعد جب اس کو سولی کے پھندے پہ چڑھائے جانے کا وقت آیا, شیطان زاہد و عابد کی شکل میں کھڑے رہ کر کہتا ہے کہ اے برسیسہ, اس آخری وقت میں سولی کے پھندے سے بچانے والا صرف میں ہوں. اگر تو میری بات مانے گا تو میں تجھ کو سولی کے پھندے سے بچا سکتا ہوں. تو برسیسہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر لے, رب مان لے. تو برسیسہ کہتا ہے کہ میں تو سولی کے پھندے پہ ہوں, میں جھک نہیں سکتا. تو شیطان کہتا ہے
اگر جھک نہیں سکتا صرف گردن کے اشارے سے خدا مان کر مجھے سجدہ کر لے، برسی سا جب سجدہ کر لیتا ہے خدا مان کر، تو ویسی صورت میں اس کا خاتمہ بے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں یہ شیطان کے حربے ہیں، نہ وہ عمل بچانا چاہتا ہے نہ ایمان بچانا چاہتا ہے، ہر قدم پر دشمنی پہ دشمنی کرنے والی طاقت کا نام شیطان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو ہمیشہ دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان سے دوستی کے مراسم قائم مت کرو، شیطان کو دشمن سمجھا کرو۔ دوستو یہ شیطان سے بچنا جتنا مشکل ہے، مگر کبھی ایسے بھی اوقات آتے ہیں کہ رحمان اپنے لطف و کرم سے شیطان سے بچا کر نیکیوں میں ہم کو رکھنا چاہتا ہے۔ وہ موسم قریب آ رہا ہے، اس موسم کا نام ماہ رمضان المبارک، کیونکہ شیطان ہر قدم پہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کے رہتے ہوئے ہم جیسے کمزور لوگ نیکی کے راستے پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں ایک مہینہ ایسا لاتا ہے، وہ مہینے کے آغاز پر ہی سارے شیطانوں کو رب کائنات بند کر کے رکھتا ہے، جکڑ کے رکھتا ہے، نہ شیطانی طاقت رہے، نہ میرے بندوں پر شیطانی وار چلے، لہذا میرے بندے مجھ جیسے رحمان کے لیے کھل کے عبادت کر سکے۔ ماہ رمضان یہ شیطانوں کو بند کیے جانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان شیطانوں کو بند کر کے ہمارے لیے عبادتوں میں سہولت پیدا کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم رمضان میں سستی کاہلی کا شکار کریں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رب فرمائے گا اے میرے بندو، تم کہتے تھے شیطان بھٹکاتا تھا اس لیے نہیں کرتے تھے، میں تو رمضان میں شیطان کو بند ہی کر دیا تھا، شیطان کو تو بند کر دیا تھا، اس کو تو مقید کر دیا تھا، پھر بھی کیوں نہیں کیے؟ اس کا جواب کیا ہے؟